اور ان کا تعلق بنو عزا سے تھا، بنو عزا، اور ان کا جو قبیلہ تھا یہ اہل مکہ کے درمیان بہت معزز تھا، بہت مالدار تھے۔ حضرت خدیجہ ان کے والد بہت مالدار تھے اور عالی نسب سے تھے، ان کا نسب بہت اونچا تھا۔ حضرت خدیجہ کاروباری خاتون تھی۔ ان کا پہلا جو نکاح ہے وہ عتیق بن عائض سے ہوا، پہلا نکاح عتیق بن عائض سے ہوا اور دوسرا نکاح ابو حالہ سے ہوا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کے جو بھائی خویلد تھے وہ اللہ کے رسول کے پھپھا تھے رشتے میں۔ حضرت خدیجہ کے بھائی جو تھے خویلد، یہ اللہ کے رسول کے پھپھا تھے، یعنی حضرت اللہ کے رسول کی جو پھپھو تھی صفیہ، ان کے ہسبینڈ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ حضرت خدیجہ تو تھی وہ اہل مکہ کے درمیان شرف اور مال دونوں لحاظ سے بہت معزز خاتون سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تجارت کی غرض سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی ہو گئے ان کی تجارت کا مال لے جانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے مال تجارت کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، ٹھیک ہے، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ خرید و فروخت کی اور خوب نفع ہوا اور بہت زیادہ برکت مال میں پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول مکہ آئے اور جو امانت تھی وہ لوٹائی۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ اللہ کے رسول کی امانت اور جو برکت کا حال تھا وہ دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ان کے غلام تھے میسرہ، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق بیان کیے کہ اللہ کے رسول بلند اخلاق والے تھے، امانت دار تھے، سچے تھے۔ اس کے علاوہ تجارت کے سفر کے دوران دو فرشتے جو تھے جو مسلسل دھوپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات کو دیکھا تو اپنی سہیلی جو ہیں نفیسہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ تجوید تھی وہ پسند آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنے چچاؤں سے بات کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے جو چچا ہیں عمر بن اسد کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچایا گیا اور نکاح کی تقریب منعقد کی گئی۔ نکاح میں بنو ہاشم اور قریش کے جو سردار تھے انہوں نے شرکت کی۔ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ ابو طالب اللہ کے رسول کے جو چچا تھے انہوں نے دیا، اور اس کے بعد جو ہے مہر کی ادائیگی کے بعد نکاح ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ نکاح جو تھا یہ شام کے سفر سے واپسی پہ پیش آیا، مطلب 2 مہینے کے بعد یہ نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی نکاح کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات تک اللہ کے رسول نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی وہ تھے قاسم اللہ کے رسول کے بیٹے، پھر اس کے بعد زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ۔ اللہ کے رسول کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کرتے، جبکہ جو بیٹیاں تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پایا، اسلام لے کے آئی اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اور
اللہ کے رسول کی جو 3 بیٹیاں تھیں، ان کا جو انتقال تھا وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ اس کے علاوہ 2 بیٹے جو تھے قاسم اور عبداللہ، یہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے، جبکہ جو فاطمہ تھی اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے والدین کی محرومی کے علاوہ 3 لڑکے اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ بچپن میں یتیم ہو گئے، چھوٹی عمر میں ہی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے ذریعے آزمایا کہ 3 لڑکے جو تھے، 2 لڑکے جو تھے وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دفنایا، اور اس کے علاوہ 3 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفنائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ رات کی نماز میں طویل قیام کرتے تھے، اتنا کہ آپ کے جو قدم تھے وہ سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور سارے پچھلے جو ساری خطائیں ہیں ان کو معاف کر دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی اور یہ بات معلوم ہونے کے بعد بھی، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، اللہ کے رسول جو تھے وہ شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرتے تھے اتنی آزمائشوں کے باوجود۔ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آیا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ جب اللہ کے رسول کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ اس سیلاب سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ پھٹ گئی اور دیواریں کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ میں ایک دفعہ آگ لگ چکی تھی جس کی وجہ سے دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ تو اہل مکہ نے، قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس کی ازسر نو تعمیر کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس تعمیر کے لیے یہ بھی شرط رکھی کہ اس تعمیر میں ہم جو بھی مال لگائیں گے وہ حلال ہوگا، حلال مال سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کریں گے، یعنی کسی بھی گانے بجانے والی کی اجرت کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے، سود کی رقم جو ہے اس سے ہم خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کریں گے، اور کسی کا ناحق چھینا ہوا مال جو ہے ہم اس کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو مرحلہ تھا خانہ کعبہ کی جو پرانی عمارت تھی اس کو گرانے کا تھا۔ تو ابتدا میں جو اہل قریش ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ تو بالآخر ان میں سے جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کیا۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ بنو مخزوم کا سردار تھا، بنو مخزوم کا سردار تھا، اور اس قبیلے کے ذمے جنگ کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ جو تھا یہ خالد بن ولید کا والد بھی تھا۔ خالد بن ولید کون ہے؟ یہ اسلام لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، تو ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ تھا۔ اس کے علاوہ ابو جہل کا جو چچا تھا، ابو جہل کا جو والد تھا وہ ولید بن مغیرہ کا بھائی تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن بتانے کے لیے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ بہت اہم شخص تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کیا، تو جب باقی لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو باقی لوگوں نے بھی
یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مصلحین کو، اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں تک گرا دیا۔ نیکسٹ جو مرحلہ تھا وہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا تھا۔ نیکسٹ مرحلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا تھا۔ تعمیر کا جو کام ہے وہ انجینئر تھا جو تھا وہ ایک رومی معمار تھا جس کا نام تھا باقوم۔ تعمیر کا جو کام ہے وہ ایک رومی معمار جس کا نام تھا باقوم، اس نے سر انجام دیا۔ تعمیر کا کام شروع ہوا اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ جو شرفاء تھے، اشراف لوگ تھے، اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کے لاتے اور ڈھیگ لگاتے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر ڈھوتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو ان کے پاس رقم کم پڑ گئی، تو انہوں نے ایک حصہ جو ہے اس کے سائڈ پہ دیوار بنا دی کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو اس حصے کو بھی ہم خانہ کعبہ کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو حتیم بولتے ہیں۔ حتیم دیکھا آپ نے؟ جی حتیم دیکھا آپ نے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ تعمیر جاری تھی تو نیکسٹ جو مرحلہ تھا وہ حجرہ اسود کو فکس کرنے کا تھا۔ حجرہ اسود جو بلیک پتھر ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہر جو خاندان، ہر قبیلہ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو نصب کریں، فکس کریں۔ تو اہل مکہ کے درمیان اس پر جھگڑا پیدا ہو گیا اور یہ جھگڑا جو تھا طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ آپس میں اس معاملے پہ لڑ پڑیں گے اور خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو اس پر انہی میں سے ایک شخص جس کا نام تھا ابو امیہ، اس نے ان کو ایک تجویز دی کہ تم لوگ ایسا کرو کہ کل مسجد حرم کے دروازے میں جو بھی پہلا شخص داخل ہوگا تم اس سے یہ معاملہ جو ہے طے کروا لینا۔ وہ شخص جو بھی اس معاملے میں تمہیں مشورہ دے گا تم اس سے مان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ نیکسٹ ڈے صبح صبح جو شخص مسجد حرم میں داخل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ حاذا الامین ردیناہ ھذا محمد، کہ یہ محمد ہے جو کہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو جھگڑا پیدا ہو گیا اس کا حل اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ایک بڑی سی چادر لیں اور اس میں حجر اسود کو رکھیں، پھر سب سردار جو ہیں، سب قبائل کے جو سردار ہیں اس چادر کا کنارہ پکڑ لیں اور اس چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب سب نے مل کے اس چادر کو اوپر اٹھایا تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے حجرۃ الاسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ نصب کر دیا۔ اس طرح اتنی عمدگی سے ان کا جو جھگڑا تھا وہ سالو ہو گیا۔ تو جب اللہ کے رسول کی عمر 35 سال ہوئی تو حجرہ اسود خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو فکس کیا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کو دیکھ لیتے ہیں جو نبوت سے پہلے تھی اور جس سے وہ اہل مکہ کے درمیان مشہور تھے، جیسے کہ صادق اور امین۔ نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنی قوم کے اندر مقبول تھے اور ان کے فیصلوں کو قبول کیا جاتا تھا، ان کو حکم بنایا جاتا تھا، معاملات میں ان کو جج بنایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول جو تھے وہ جاہلیت کی خرابیوں سے بہت زیادہ دور تھے۔ جن خرافات میں اہل مکہ پڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول ان چیزوں سے بہت زیادہ دور تھے، جیسے خانہ کعبہ کے اندر
قریش نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان بتوں سے دعا مانگتے تھے، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو پکارتے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول جاہلیت کی خرابیوں سے بہت دور تھے، اللہ کے رسول کی حالت پہ پڑتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے اندر صلہ رحمی موجود تھی. اللہ کے رسول انتہائی مہمان نواز تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تنگ دست کی مدد فرماتے تھے. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو نبوت کی سے پہلے اللہ کے رسول کے اندر موجود تھی. اللہ کے رسول نہ تو بتوں کی عید پر جاتے اور نہ شرک کے میلوں میں شرکت کرتے. اہل مکہ کے ہاں شرک کے میلے لگا کرتے تھے اور بتوں کی عید ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول اس طرح کی خرافات سے دور رہتے تھے اور قوم کے اندر جو برائیاں تھیں ان سے بچ کے رہتے تھے. اس کے علاوہ اہل مکہ جو تھے آستانوں پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا کرتے تھے جانور. تو اللہ کے رسول نہ ایسے کھانے کو چھوتے تھے نہ قریب جاتے تھے. اس کے علاوہ اہل مکہ جو تھے یہ لات اور منات کی قسم کھاتے تھے. لات، منات، عزا یہ اہل مکہ کے مشہور اور اہم بت تھے اور یہ ان بتوں کی قسمیں بھی کھاتے تھے. تو اللہ کے رسول ان چیزوں سے بچ کے رہتے تھے. اس کے علاوہ اہل مکہ شراب نوشی کی محفلوں میں جاتے، کھیل کود اور تفریح کی جو مجالس ہیں اس میں شرکت کرتے، گانا بجانا، لیکن اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور میرے اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی. ہوا یہ کہ جو لڑکا اللہ کے رسول کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں نہ تم میری بکریوں کو دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح قصہ گوئی کی جو محفلیں ہیں ان میں شرکت کرتا ہوں. اس چرواہے نے کہا، اس بکریاں چروانے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نکلے اور ابھی مکہ کے پہلے گھر پہ ہی پہنچے تھے کہ اس میں سے باجوں کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں اور فلاں کی شادی ہے. میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان بند کر دیا اور میں سو گیا. پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایسے ماحول سے بھی بچا دیا. پھر کہتے ہیں کہ صبح میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس گیا. اس کے پوچھنے پر میں نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا اور میں نے کچھ بھی نہ سنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خرافات کے اگینسٹ حفاظت کی. تو یہ اللہ کے رسول کا کی وہ سیرت کی جو نبوت سے پہلے تھی، یعنی وہ صادق اور امین تھے. حکم ان کو مقرر کیا جاتا تھا، کبھی کوئی جھگڑا ہوتا تو اللہ کے رسول کی باتوں کو، اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانا جاتا تھا. اللہ کے رسول جاہلیت کی خرابیوں سے دور رہتے تھے، ناداروں کی مدد کرتے، مہمان نواز تھے، رشتوں کو جوڑتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ کو اللہ کے رسول کی سیرت کا پتہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تقریباً 40 سال مکہ میں رہے. وہ اللہ کے رسول کو کی عادات سے بہت اچھی طرح واقف تھے. لیکن جب اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہی جو قریش تھے یہ اللہ کے رسول کو سب سے پہلے جھٹلانے والے بن گئے. جی اب بتائیں کوئی سوال ہے؟ نو میم. صحیح، ٹھیک ہے.